صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ 10 روزہ محفل ذکر اہل بیت کی یہ آخری نشست ہے جس میں اور آپ سارے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو لوگ 10 دن تک روزانہ آتے رہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. حضرات ذی وقار، ملک پاکستان کے جید علماء کرام تشریف لائے. اللہ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر نعت خوان حضرات بڑی تعداد میں روزانہ نذرانہ عقیدت خنواد رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. تو یہ 10 سال ہمارے آج مکمل ہو چکے ہیں. ہم 10 سال مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک 10 سال ایسے لائے جن 10 سالوں میں ہم 10 دن اس کے محبوب اور اس کے محبوب کی اہل بیت کا ذکر کرتے رہے. یقیناً میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہ ایمان ہے، بروز قیامت یہ ذکر ہمارا سنانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر بطور نیکی اس چیز کو شامل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، حسد سے، بغض سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میں آخر پہ جا کر انشاءاللہ ان محفلوں کے انعقاد کرنے پر جملہ انتظامیہ کا بھی ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. ابتدا میں چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ محفلوں کے اندر ہوتی ہیں تو سارے لوگ نہیں بھی سمجھ سکتے کوئی بات. ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج چند باتیں ہیں انہی محفلوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اخذ کر کے اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے خود محسوس کیا کہ یہ جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کو شاید ہم سمجھ نہیں سکے، تو وہ نے مناسب سمجھ کر یہ موضوع کا انتخاب کیا. اب میں اگر تفصیل میں چلا جاؤں تو لمبا وقت ہمیں چاہیے. مختصر میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو پتہ ہے. باتیں میں وہی کروں گا جو آپ میں سے ہر آدمی کو پتہ ہے. اینگل چینج ہوتا ہے اور اس کی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے. ہمیشہ ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف نظر آئے گی، سوچ بدل کر دیکھیں گے تو آپ کو مختلف سمجھ میں آئے گی.
اہل بیت اطہار جن کا ہم ذکر کرتے ہیں روزانہ، ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ پہلا یہ سوال تھا۔ تو جب ہم ان کو آل رسول کہتے ہیں تو پھر سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ حضور کی آل ہے۔ اور پھر احادیث پاک کا اگر مطالعہ کی جائے تب بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی آل میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ پھر ہم پنج تن پاک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مشہور زمانہ نفوس قدسی ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی آل میں ہیں، حضور کے قربت والے ہیں، قرابہ ہیں حضور کے۔ اب ان میں جو اول ہستی ہے وہ مولا کائنات ہے۔ سب سے پہلے مولا کائنات کی بات میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے بڑی مرتبہ سنی، اس پر آپ نے غور بھی کیا ہوگا۔ آج ایک اور طرز سے آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے، سب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں حق پر چلا، ہمیں حق کے ساتھ قائم کر، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ استقامت کی دعا سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی یہ دعائیں کرتے رہے۔ کمال بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت علی کے لیے، فرمایا یا اللہ جدھر علی ہوگا حق کو تو ادھر کر دے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، جملہ کہنے کو میں نے کہہ دیا حدیث پاک ہے، اور یہ معتبر احادیث کی کتب کے اندر یہ بات ہے۔ میں اس وقت تک بات بیان نہیں کرتا جب تک میں نے دیکھی نہ ہو، پڑھی نہ ہو کہیں پر۔ سنی سنائی بات کا میں قائل نہیں ہوں، اور نہ میں نے کبھی حوالہ دی ہے۔ میں نے اتنی کچی بات ساری زندگی نہیں کی کہ کسی کو یہ جرت ہو مجھ سے آ کے حوالہ پوچھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی حوالہ نہ پوچھے تو میرے پاس حوالہ نہیں ہے۔ میں پڑھ کے ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی سے میں بات سن لوں اچھی لگے مجھے تو پھر بھی میں اسے پڑھتا ہوں، تاکہ جس نے کی ہے بات اس نے اپنے انداز میں کی ہے، اس کی بات سن کر میں بھی آگے کر دوں۔ تو پوچھنے والا تو مجھ سے پوچھے گا کہ جناب اس کا حوالہ کہاں ہے، تو میں کہوں جی وہ اس نے بیان کی تھی، وہ لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے کہے کا ذمہ دار ہے، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں۔ تو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھا جائے پڑھا نہ جائے، اور پڑھنے کے لیے بھی معتبر کتب کو ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی عام سی کتاب کا حوالہ دے دیں تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو نہیں مانے گا۔ تو یہ جو حدیث آئی ہے یہ معتبر کتب احادیث کے اندر، سیر کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مقامات پر فرمایا یا اللہ جدھر علی ہو ادھر حق کو کر دے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو آیت آپ نے روزانہ سنی، بار بار سنتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا اللہ یہ میری جو اہل بیت ہے ان سے نجاست کو دور کر دے، ان سے نجاست کو ان کے قریب نہ آنے دے۔ ہمیشہ دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھے گندگی سے دور کر دے، مجھے نجاست سے دور کر دے، ہمیشہ دعا یہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی نجس چیز کو آپ سے دور رکھا جائے، نجس چیز کو آپ سے دور رکھا جائے، اور حق جو ہے اس کو آپ کے پیچھے کیا جائے۔